السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کی دھاندلی کے خلاف پہلی جیت ہوئی ہے اور یہ جیت سلمان اکرم راجہ کے نام رہی ہے، اور اب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ بھئی عمران خان نے وکلاء کو کیوں ٹکٹیں دی تھیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اس دھاندلی سے پہلے ہی واقف تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جنگ صرف جو ہے وہ وکلاء لڑ سکتے ہیں، اور عدالت میں آج عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ نہ صرف یہ کامیابی ہے بلکہ اب جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی کی، جو آفیسرز جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، وہ اب جیل جانے والے ہیں۔ جی ہاں، وہ اب گرفتار ہوں گے۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں واپس ہو جائیں گی، بلکہ یہ دھاندلی میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے گا، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وکلاء جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں جو جیل جانے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملنے والی ہیں؟ الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر عدالت ہی میں جشن جو ہے وہ وکلاء نے شروع کر دیا، اور یہ عمران خان کا وہ ماسٹر سٹروک تھا جو جیل میں بیٹھ کر انہوں نے اس وقت کھیلا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب دیکھ رہے تھے کہ یہ الیکشنز جب کنڈکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی، اور یہ وکلاء اس وقت پی ٹی آئی کے کام آئیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کا تعلق کس حلقے سے ہے، اور آپ کے وہاں پر دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے اوپر آپ لکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے اور اوورہال لوگوں کو یا میڈیا کے تھرو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ بھائی پاکستان کے یہ جو الیکشنز ہیں ان کی کریڈیبلٹی اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز والا فارمولا استعمال کیا گیا اس الیکشن میں، اور بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی۔ نہ صرف پری پول ریگنگ ہوئی بلکہ اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کے بعد جو سب سے بڑا جرم کیا گیا وہ جرم تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس جہاں پر ان کو ہرایا گیا وہاں پر فارم 47 میں تبدیلی کر دی، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ کو اس خبر سے لگے گا۔ ہماری پہلے یہ پی ٹی آئی نے ایک اپلیکیشن دی ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بات ہوئی ایک الیکشن کمیشن میں کام کرنے والے ایک آفیسر کے ساتھ، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 کو تبدیل کیا گیا ہے، فارم 45 کی بیس کے اوپر جو نتائج ہیں وہ نہیں دیے گئے، تو اس کے اوپر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ بھئی اگر کسی ریٹرننگ آفیسر نے ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف وہ جیل بھی جا سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کو 5 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف نے اور وکلاء نے کیا بڑی گیم کھیلی ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے سلمان اکرم راجہ والی بات کے اوپر کہ ان کی جو جیت ہے وہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو آگے 33 سیٹیں دینے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی 6 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر فارم 45 سے ہٹ کر فارم 47 بنانے والے ریٹرننگ افسران اور ان کے ساتھ ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا قانونی فیصلہ کیا ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں یہ ثابت کر دے گی، عدالت میں یہ ثابت کر دے گی کہ انہوں نے فارم 45 سے ہٹ کر فارم 7 بنایا ہے، تو پھر ہوگا ان کے خلاف ایکشن۔
میں آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں جن کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں حسن وقار چیمہ، یہ ڈی سی راولپنڈی بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو نام ہے وہ صفدر حسین کا نام ہے، جو ریٹرننگ آفیسر تھے NA45 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ راولپنڈی کے۔ اس کے بعد نبیل ریاض صاحب ہیں، یہ ریٹرننگ آفیسر تھے NA53 کے اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ بھائی انہوں نے 50 ہزار ووٹوں کو آگے پیچھے کیا ہے، یعنی داندلی کی ہے۔ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر NA51 ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، 15,000 ووٹوں کی داندلی انہوں نے کی ہے، گڑبڑ کی ہے، جو فارم 45 سے الگ ہے۔ ریٹرننگ آفیسر 57 ان کا نام ہے احمد حسن رانجھا، اور یہ ڈی جی پنجاب بار لیکچرر اتھارٹی راولپنڈی ہیں۔ اس کے بعد سید نظارت علی شاہ ہیں، یہ ریٹرننگ آفیسر تھے 56، یہ ایڈیشنل کمشنر ہیں راولپنڈی، اور انہوں نے 40,000 ووٹوں کو آگے پیچھے کیا ہے۔ اس کے بعد احد ڈوگر صاحب ہیں، یہ ریٹرننگ آفیسر تھے 55، اور یہ ایڈیشنل کمشنر ہیں ریونیو راولپنڈی، اور پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے بھی 50,000 پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ ہیں ان کو آگے پیچھے کیا ہے، اور اب ان سب حضرات کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عدالت جا رہی ہے، ان کے خلاف تھانے میں FIRs درج ہوں گی۔ قانونی ماہرین سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف FIR بھی درج ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اب حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جیت کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ NA28 جہاں پر انتخابی نتائج کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے چیلنج کیا تھا، پہلے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے اب ان کی اپلیکیشن کے اوپر آروز جو ہیں اس حلقے میں ان کے سرکاری جو نتائج ہیں ان کو روک لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آرو کی رپورٹ اور مخالف امیدوار کو نوٹس دیے بغیر نہیں دیا جا سکتا، یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے۔ اس کے بعد منصفانہ فیصلے کے لیے آرو 3 روز میں اپنی رپورٹ جمع کروانے کا پابند ہے۔ کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو فیصلے تک معطل رکھا جائے گا۔ یعنی جو اون چودھری صاحب ہیں، جو آپ کو ٹی وی کے اوپر نظر آتا ہے کہ وہ سیٹ جیتے ہوئے ہیں، وہ سیٹ نہیں جیتے، ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی انتخابی نتائج کے خلاف جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ جب یہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور اسپیشلی وکلاء نے بڑی تعداد میں عمران خان کے حق میں ایک مارچ کیا اور نعرے لگے وہاں پر، عمران خان قیدی نمبر 804، سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804، یہ نعرے وہاں پر بلند کیے گئے۔ اور الیکشن کمیشن میں یہ ایک بڑی جو ہے وہ جیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اگر یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جاتی ہے، جو کہ مل جائے گی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو 33 جو سیٹس ہیں وہ واپس ملنے جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو نون لیگ کے اوپر برتری ہے اس میں مزید 1 سیٹ کا اب اضافہ ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے علی محمد خان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور جیسے ہی یہ سیٹیں واپس آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وزارت عظمیٰ کے لیے وہ بھی علی محمد خان ہے۔ کیا آپ علی محمد خان کو نیکسٹ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے خیال میں کسی دوسرے شخص کو پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کرنا چاہیے؟ کیونکہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور 4 مارچ کو وزیر اعظم کے لیے انتخاب ہوگا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی محمد خان جو ہے وہ کانٹیسٹ کریں گے۔ اور آپ بھی دعا کریں، اور پاکستان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ بھی مکمل اور مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ 4
مارچ آنے سے پہلے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ساری سیٹیں واپس مل جائیں، اور جب وزارت عظمیٰ کے لیے انتخاب ہو تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی محمد خان سب سے زیادہ نشستیں لے کر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھائی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن وہ لوٹی ہوئی سیٹیں واپس کرے، اور یہ آفیسران جنہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ خود پھنسیں گے عدالتوں میں جا کر تو پھر یہ ان کے نام بھی بتائیں گے جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ دھاندلی کی ہے۔ تو چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی، عدالتوں سے بھی، اور جو یہ ایکشن لیا گیا ہے تحریک انصاف کی جماعت کی جانب سے یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی نے جو ان آفیسران جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ضرور آپ بھی لکھیے گا، اور آپ کے حلقے میں بھی اگر ریٹرننگ آفیسر نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کے بارے میں بھی کامنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے، اور جن لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے ان کو شاباش بھی ملنی چاہیے اس الیکشن میں۔ اور بہت سارے ایسے آفیسران ہوں گے جنہوں نے اچھا کام کیا، جو پریشر کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کا فیصلہ کیا، اور جس شخص نے یہ الیکشن جیتا ہے اسی کو جتوایا، اور جنہوں نے ان فیصلوں کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اب ایکشن ہوگا۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔